رسول اللہ جیسا آپ نے بتایا ویسے ہی ہے وہ. اس کے بعد میں آپ نے آخری ضرب لگائی تو پورا پتھر، پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم صنعاء کے دروازوں کو یہاں سے میں کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہوں. اب اس کے بعد میں پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کو آپ لوگوں نے بارہا سنا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام خندق توڑ رہے تھے، آپ کے جسم سے کپڑا ہٹا تو پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت جابر نے دیکھا تو تڑپ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ سے جب گئے، اپنی بیوی سے جا کے بولے کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، وہ بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا. کہا تم تیار کرو، میں اللہ کے رسول کو بلا کے لے کے آتا ہوں. تو ان کی بیوی نے کہا تھا کہ چھپکے سے جا کے بتانا، کھانا تھوڑا ہے، کہیں اور زیادہ لوگ آ گئے تو پھر ہماری عزت کا مسئلہ ہوگا. حضرت جابر نے جا کے آہستہ سے کہا تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اے خندق والو چلو، سب کی دعوت ہے جابر کے گھر پہ. اب وہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا سب حضرت جابر کے گھر. اب جب بیوی نے دیکھا کہ اتنے لوگ آ گئے تو کہنے لگی تمہارا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تم نے تو آج جو ہے وہ عزت داؤں پہ لگا دی ہے، کھانا تھوڑا ہے. سب کو بلا کے لے کے آ گئے. تو حضرت جابر نے کہا کہ میں نے تو آہستہ سے کہا تھا، اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کر دیا تو میں کیا کروں. میرا آقا نے فرمایا تھا کہ دیکھو تندور سے روٹی مت نکالنا میں نہ آؤں جب تک، اور ہانڈی مت اتارنا. میرا آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اپنا لعاب دین ڈالا اور پھر اس کے بعد میں صحابہ نے کھایا. وہ تھوڑا سا جو ہے وہ جو تھا اور وہ بکری کا چھوٹا سا بچہ پکایا تھا، سارا لشکر کھا کر کے فارغ ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کھانا جو ہے وہ جیسے پہلا تھا اتنا کا اتنا ابھی باقی ہے. تو یہ اس طرح کے کئی معجزات تھے جو خندق کے موقع کے اوپر رونما ہوئے. بہرحال جب خندق کھودی گئی اور کفار کا لشکر پھر آیا، یہ 20 دن یا 24 دن تک خندق کا کام چلتا رہا. اس جگہ کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا جہاں پہ کسی زمانے میں صحابہ کرام نے اس خندق کو کھودا تھا. خندق جب کھود کے فارغ ہو گئے تو لشکر کفار آیا، اور اس کے بعد میں بنی قریظہ جو مسلمانوں کے ساتھ میں معاہدہ کیے ہوئے تھے، حی بن اخطب نے جا کر کے لالچ دے کر غیرت دلا کر ان کو مسلمانوں سے برگشتہ کر دیا. اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. ادھر سے کافر حملہ آور ہوئے پورے عرب کے مل کر کے، اور ادھر پیچھے مدینے میں جن سے معاہدہ تھا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اب مدینے میں مسلمانوں کو حملے کا خطرہ پیدا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 300 افراد کے ساتھ میں مدینے کی حفاظت کے لیے روانہ فرما دیا. اب قریش اور ان کے قبائل جب سب کے سب اکٹھا ہو گئے، میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے. یعنی ادھر سے سارے کافر اکٹھا ہو کر کے آ گئے، ادھر سے جو ہے وہ بنی قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا. ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ جس کی مدد کرے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور ادھر منافقین جو تھے انہوں نے معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا، ما وعدنا اللہ و رسول اللہ غرورا، ہم کو تو ایسے ہی دھوکہ دے دیا اللہ اس کے رسول نے معاذ اللہ. اور کچھ لوگ بہانہ بنانے لگے کہ مدینے کے اندر ہمارے گھر میں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، بہانے بنا کر کے جانے لگے. اللہ نے پورا وہ قرآن مقدس میں سب بیان کیا کہ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، یعنی وہ کہنے لگے ہمارے گھر خالی ہے. تو یہ سب حالات پیش آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی مدد کرے. قریش نے 20 دن یا 24 دن یا 27 دن تک مسلمانوں کو گھیر کر کے رکھا، اور یہ بڑا سخت دن تھا. احد میں اگرچہ مسلمانوں کو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، لیکن احد کی جو تکلیفیں تھی وہ ایک دن کی تھی، اور احد میں صرف قریش کے لوگ آئے تھے. لیکن اس جنگ میں تو عرب کے سارے لوگ جمع ہو کر کے آ گئے تھے، اور اتنے لمبے زمانے تک جو ہے وہ مقابلہ چلا. اور ادھر سردی کا موسم اور بھوک کی شدت اور غربت کا زمانہ تھا. لشکر میں مقابلہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے اندر جو بہادری کے جوہر پیش کیے، واقعی وہ دماغ سے جو ہے وہ ورا معلوم ہوتے ہیں. اتنے زیادہ آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے. اور حدیثوں میں آتا ہے حضرت علی یوم خندق کے دن مقابلہ کرنا قیامت تک میری امت کے اعمال سے افضل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک
میری امت کے اعمال سے افضل ہے. اور حضرت علی کے حق میں دعا فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے. اور جو حضرت علی کی جو ذوالفقار حیدری ہے جو مشہور ہے، وہ اسی دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کو عطا فرمائی تھی، حضرت علی کے جوہر شجاعت کے دیکھ کر کے. اور ادھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چھوٹی سی اپنی زرہ پہن کر کے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی مدد کے لیے خندق کے اندر پہنچے تو ایک کافر کا تیر آ کر کے آپ کی اکحل رگ پر لگا، یعنی کونیوں کے جوڑ سے جو یہ رگ شروع ہوتی ہے تو اس رگ پہ آ کے لگا، جس سے آپ کے جسم سے کافی خون نکل گیا. اب دیکھیں صحابہ کا جذبہ دیکھیں، خون نکل گیا. حضرت سعد نے ایسے وقت میں دعا کیا کی. حضرت سعد زخمی ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تیرے رسول کی قریش کے ساتھ اگر جنگ لڑنی ابھی باقی ہے تو ابھی مجھے تو موت مت دے تاکہ میں ان کے ساتھ میں جنگ کروں، اور اگر یہ جنگ اختتام کو پہنچ چکی ہے، یعنی دعا فرمائی کہ اگر یہ جنگ اختتام کو پہنچ چکی ہے تو اسی کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دے، لیکن اتنی مہلت دے دے کہ میں بنی قریظہ کا انجام جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. یعنی تمنا کر رہے ہیں، تمنا کتنی پیاری ہے، اے اللہ اگر تیرے محبوب کو اگر ضرورت ہے بھائی میری تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر تو نے فتح عطا فرما دیے تو اللہ مجھے تو شہادت کی موت عطا فرما دے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا جیسا کہ ابھی آگے آئے گا. اور اس خندق کے موقع پہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ کافر چاروں طرف سے بڑھ بڑھ کر کے حملہ کرنے لگے. دن رات جنگ جاری رہی. ظہر عصر مغرب کی نمازیں مسلمانوں کی قضا ہو گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی بھی دعائے ضرر نہیں کرتے کسی کے لیے اپنی ذات کے لیے، لیکن جب جنگ کے دن تین نمازیں قضا ہو گئی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن جلال میں آ گئے، اور آپ نے پھر کہا کہ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن صلاۃ الوسطی. اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز وسطی سے روک کر کے رکھ دیا ہے. نماز چھوٹی تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی، اور نہ اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائے ضرر نہیں فرمائی. پھر جب کچھ مقابلہ بند ہوا تو آپ نے ان نمازوں کو ادا کیا، فوراً ادا کیا. یہ نہیں کہ جنگ کا میدان ہے بعد میں ادا کریں گے، یہاں تو لوگ نمازیں ویسے ہی قضا کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگ کے ماحول میں بھی فرصت ملتے ہی فوراً ان نمازوں کو ادا فرمایا. اور ادھر ایک نعیم بن مسجو نامی شخص تھے، اللہ کے رسول السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسلمان ہو گئے، اور جا کر کے انہوں نے کافروں کو آپس میں لڑانے کا بڑا اچھا کام کیا. اور ادھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی. اور دعا کیا فرمائی؟ اے اللہ تو قرآن نازل فرمانے والا، آپ کرنے والا ہے، ان قبیلوں کو شکست دے دے، اور اے خدا ان کو شکست دے، ان کو لڑکھڑا دے، ان پر ہماری مدد فرما. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر دعا کا اثر ظاہر ہوا. یہ دعا آپ نے کہاں پہ فرمائی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خندق کی جنگ کے آخری 3 دنوں میں ظہر اور عصر کے بیچ میں مسجد فتح میں دعا فرمائی تھی. یہ نجدی حکومت اتنی بدماش حکومت ہے یہ کہ وہ مسجد فتح جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فتح کی دعا فرمائی تھی اور اللہ نے دعا قبول فرمائی تھی، اہل ایمان جاتے تھے اس مسجد فتح میں دعا کرتے تھے، کیونکہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے. محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعا کی ہے. تو نجدیوں کو اتنی دشمنی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اور آپ کے تبرکات سے، اس مسجد کو بند کر دیا، اس میں تالا لگا دیا. جب ہم اس مسجد میں گئے اور باہر سے کھڑے ہو کر کے ہم نے دیکھا تو وہ چند صفیں ہیں، چھوٹی سی مسجد ہے، صفیں بکھری ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے ایک زمانے تک کوئی اندر گیا نہیں ہے. تمنا ہوتی ہے کہ آدمی اندر جائے اور اس مسجد میں جا کے دعا کرے جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس نجدی بلا کو وہاں سے جو ہے وہ رخصت کرے اور وہاں سے نکالے. وہ بڑی متبرک جگہ ہے جہاں پہ اہل ایمان دعا کیا کرتے تھے. بدھ کے دن، اچھا بعد مشائخ فرماتے ہیں یہ دعا بدھ کے دن کی تھی اور ظہر اور عصر کے بیچ میں کی تھی. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے بیچ میں دعا کرنا یہ قبولیت کی علامت ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. بدھ کے دن ظہر اور عصر کے بیچ میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، تو اگر کوئی اس وقت میں دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. پھر کیا دعا کی تھی؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے خندق کے دن کہا یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں، میرا دل منہ کو آ رہا ہے.
اب اندازہ لگائے صحابہ کو اس وقت کتنا سخت جو ہے مشکل کا سامنا تھا. فرما رہے تھے میرا دل منہ کو آ رہا ہے. آج ہمارے ساتھ ایسے حالات تو نہیں پیدا ہوئے ہیں, ہم آرام سے کھا پی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. صحابہ اتنی مشکل میں تھے کہ فرماتے ہیں کہ میرا دل منہ کو آ رہا ہے. خود اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل گلے میں آ رہے تھے, اتنی مشکلات کا سامنا تھا. ہم تو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اتنی مشکل کو نہیں برداشت کر پائیں گے. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وہ پھر آپ نے اس دعا کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی. اللہ نے پھر دعا قبول فرمائی. کیسے دعا قبول فرمائی؟ کہ آندھی اور زلزلہ بھیج دیا. اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے لیکن پہلے ایمان دیکھتا ہے بندے کے دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے. مدد ایسے ہی نہیں آتی. ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نے دعا کی اور مدد آ گئی. وہ میدان میں بھی نکلے اور میدان میں نکلنے کے بعد لمبے زمانے تک انہوں نے جو ہے مشکلوں کا سامنا کیا, تب اللہ کی مدد آئی. تو ہم بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں کوشش کریں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے, اگر ہم کوشاں رہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری مدد فرمائے گا. آج جو مشکلیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں, ہم فرائض نہیں ادا کرتے, واجبات نہیں ادا کرتے, دین کے ضروری چیزوں کو نہیں ادا کرتے اور پھر دعا کرتے, تو کیسے دعا قبول ہو؟ پہلے فرائض و واجبات کو ادا کریں, ایمان کو مضبوط کریں, گستاخان رسول سے دوری اختیار کریں, پھر دعا کریں. اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول فرماتا ہے. اب آندھی اور زلزلہ آیا جس سے لشکر کفار الٹ پلٹ ہو گیا, ان کی دیگیں الٹی گر گئی, خیمے اکڑ گئے. حق تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت بھیجی جنہوں نے خیموں کی تنابیں کاٹ دی اور ان میں آگ لگا دی, اور ان کے دل میں ایسا خوف طاری ہوا کہ بھاگنے کے سوا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں گیا. خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے ایمان والو, اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی کہ جب تمہارے پاس لشکر آیا تو اللہ نے ان پر آندھی بھیجی اور وہ لشکر بھیجا تو تمہیں نظر نہیں آتا تھا, اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ کو سب پتا ہے, آج ہم کیا کریں, کل ہم کیا کریں گے, کل ہم نے سب پتا ہے اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ تو سب معلوم ہے, وہ مدد فرماتا ہے. اور اس کے بعد میں باد صبا نے میخوں کو کاٹ دیا, زمین پہ دیگوں کو گرا دیا, کفار کے چہروں خاک آلود ہو گئے.